السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز جمعرات 10 رمضان 1445 ہجری 21 مارچ 2024 کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ شعبۃ الحمد مدنی حفظ اللہ کا اور ادارے میں موجود اب تمام مرد و خواتین کا، بچوں کا اور بزرگوں کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ تمام کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور اسپیکرز کے دینی اور اصلاحی بیانات کی پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسلامی کوشچن آنسرز، انٹریکٹیو سیشن، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ، اسلامی کڈس کیمپ، اسلامی کاؤنسلنگ وغیرہ کے ایپیسوڈز ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلم بھائیوں کو ان کے آرڈر پر فری قرآن بھیجا جاتا ہے الحمدللہ۔ شرعی سوالات یا مسائل آج کے عالم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں، جس کا واٹس اپ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف اکیڈمی میں الحمدللہ 90+ اسٹوڈنٹ آن لائن اور آف لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے بچوں کو ان آن لائن اور آف لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے فرنٹ آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف ٹی وی کا شعبہ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جویرا نوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں مختلف ایکٹیویٹیز کو انجام دیا جاتا ہے۔ عالمہ ایڈوکیٹ جویرا نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 PM سے 5:30 PM تک 45 منٹس کی آپ کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹ ڈسٹریبیوشن اور عمر دراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر مہینہ اسٹائپنڈز مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خاص ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لا اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لا سے متعلق آپ تمام یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب کی ویڈیوز موجود ہے، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر شعبۃ الحمد مدنی حفظ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ سے 2021 میں فراغت حاصل کیے ہیں اور اب آپ فی الحال حیدرآباد میں مرکز دارالہدا اڈوپی حیدرآباد برانچ کے آپ انچارج ہیں الحمدللہ، اور شیخ کے حیدرآباد میں کئی سارے مساجد میں جمعہ خطبہ اور درس بھی ہوتے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا بیان آغاز کریں بعنوان چھوٹے اعمال بڑا اجر، فضیلت الشیخ شعبۃ الحمد مدنی حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز مشاہدین و سامعین، ہم لوگ اس وقت جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ بڑا ہی اجر والا مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، دعا کا مہینہ، قیام اللیل کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے یا اس شخص کے لیے لعنت ہے جو اس مہینے کو پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں ہر وہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بہت ہی بڑا احسان و اکرام ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عمل کرنے پر بڑا بڑا اجر عطا کرتا ہے، اور وہ عمل دیکھنے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے بڑے ہی مختصر ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس کے اجر پر غور کریں گے، اس کے ثواب پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے عمل کے بدلے ہمیں کتنا بڑا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو آج کا درس
آج اس ادارہ الف اکیڈمک میں جو تقریباً پورے مہینے 10 علماء کی نگرانی میں دروس ہوتے ہیں، اس میں سے آج کا درس اور جس ٹاپک کے ذریعے مجھے آپ سے مخاطب ہونا ہے یا مجھے مکلف کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹے اعمال اور بڑے اجر۔ آج کے درس میں ہم ان اعمال کے بارے میں بات کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بڑے بڑے وعدہ کیے ہیں، بڑے بڑے اجر و ثواب کا ہمیں وعدہ کیا ہے۔ ان اعمال کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، عبادت اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسان اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے یا پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن عبادت، اصل عبادت وہی ہے جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، جسے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ عبادت کا معیار یہ نہیں کہ عبادت اگر چھوٹا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، بڑا ہے تو اسے قبول کیا جائے گا، نہیں، بلکہ ہر عبادت اللہ کے نزدیک مقبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر کی جائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تب جا کے اصل میں، حقیقت میں عبادت کی جو لذت، عبادت کی جو حلاوت، اس کی جو مٹھاس ہے، ہم اسے پا سکیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے، ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام قیام اللیل کیا کرتے تھے، ہم بھی قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن انہیں جو لذت حاصل ہوتی تھی، انہیں جو عبادت میں مٹھاس ملتی تھی، وہ آج ہم سے کیوں غائب ہے؟ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو اور ان کے بیٹوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہمیں عبادت میں کیسی لذت محسوس ہوتی ہے، ہمیں عبادت میں جو حلاوت اور جو مٹھاس ملتی ہے، اگر اس کا علم بادشاہوں کو، ان کے بیٹوں کو ہو جائے تو وہ پھر جو ہے تلواروں کے ذریعے ہم سے لڑائی کر دیں گے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کے سامنے 2 سبب بتا کر پھر اپنے اصل موضوع میں داخل ہوں گا۔ 2 ایسے سبب ہیں، اگر ہم اسے اپنا لیے، اگر ہم نے اسے زندگی پر نافذ کر لیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم جو ہے ایمان کی حلاوت، عبادت کی حلاوت ہمیں حاصل ہوگی۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو اس دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں اور خاص کر کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے پاک و صاف رکھیں۔ آپ کا دل کسی آدمی کے لیے یا کسی بھی مسلمان کے لیے نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ کسی قسم کی دشمنی ہو۔ اگر آپ کا دل آپ کے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہے تو انشاءاللہ آپ اہل جنت میں سے ہوں گے اور آپ کو ایمان کی حلاوت و مٹھاس مل کر رہے گی۔ ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اللہ کے رسول نے کہا کہ اس دروازے سے ایک ایسا شخص داخل ہوگا جو اہل جنت میں سے ہے، جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام جیسے یہ بات سنے تو ان کی نگاہیں اس دروازے کی طرف لپکنے لگی، اس دروازے کو دیکھنے لگے کہ آخر وہ خوش نصیب کون ہے جو اس دروازے سے اس وقت داخل ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی داخل ہوتے ہیں، معمولی سا آدمی ہیں، اور اپنے جوتے کو اپنے بغل میں دباتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر مسجد کے کسی ستون میں سے
کسی ستون کے پاس نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ کے رسول کے پاس آ کر مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ کر سننے لگتے ہیں۔ پھر دوسرے دن اللہ کے رسول نے یہی بات کہا کہ ابھی اس وقت ایک ایسا شخص اس دروازے سے داخل ہوگا جو جنتی ہے، اہل جنت میں سے ہے۔ فوراً صحابہ کرام دیکھنے لگے، پھر دیکھتے ہیں وہی شخص وہی معمول اپنے چپل کو اپنے بغل میں دباتا ہے، پھر مسجد کی کسی ستون کے پاس نماز پڑھ کر اللہ کے رسول کے مجلس میں جو ہے شریک ہو جاتا ہے اور خاموش درس سننے لگتا ہے۔ اور تیسرے دن بھی یہی معمول ہوا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمرو بن عاص کے دل میں یہ بات اٹھنے لگی، یہ فکر انہیں لائق ہونے لگا کہ آخر ان صحابی کے پاس وہ کون سے عمل ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول جو ہے انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیے۔ اس کے بعد صحابی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عمی، اے میرے چچا، میرے اور میرے والد کے درمیان کچھ انبن ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس آج کا رات گزاروں۔ تو اس کے بعد اس شخص کے ساتھ وہ صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص آ جاتے ہیں، اس کے گھر میں رہتے ہیں اور اس کی نماز کو دیکھتے ہیں، ان کے روزے کو دیکھتے ہیں، ان کے صدقات و خیرات کو دیکھتے ہیں، لیکن کوئی چیز ایسی انہیں محسوس نہیں ہوئی جو معمول سے زیادہ ہو۔ تو انہیں فکر ہونے لگا کہ ان کی نماز نہ کوئی زیادہ لمبی ہے اور نہ ہی جو ہے ان کے روزے دوسرے لوگوں سے زیادہ رکھتے ہیں، نہ صدقہ و خیرات میں زیادہ سے صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد شخص کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میرے اور میرے باپ کے درمیان کوئی انبن نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں اس لیے آپ کے پاس ٹھہرا آج کی رات، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو لگاتار 3 دن جنت کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ ایک دروازے میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا جو اہل جنت میں سے ہوگا، اور ایک کے بعد دیگرے 3 دن آپ داخل ہوئے، آپ کے علاوہ اس دروازے سے نہ کوئی داخل ہوا اور نہ کوئی نکلا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے میری نماز کو دیکھا، میرے روزے کو دیکھا، میرے صدقہ و خیرات کو دیکھا، جو کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن انما اردت ان ابیت لیلی لم اجعل قلبی، کہ جب میں رات کو سونے کا ارادہ کرتا ہوں، جب رات کو میں بستر پہ آتا ہوں، تو لم اجعل قلبی حقدا علی احد من المسلمین، کہ جب میں رات کو بستر پہ سونے آتا ہوں تو اس وقت میرے دل میں میرے مسلمان بھائی میں سے کسی کے بارے میں نہ حقد، نہ حسد، نہ بغض، نہ دشمنی، کوئی چیز نہیں رہتا ہے، میرا دل بالکل صاف رہتا ہے۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جو کرنے سے ہم نہیں کر سکتے یا جس کی استطاعت ہم نہیں رہ سکتے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، آج اسی دل کی وجہ سے کتنے رشتے ہم سے ٹوٹ چکے ہیں، کتنے ہمارے اپنے پرائے ہو چکے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے دل کو ان کے لیے صاف رکھا ہوتا، اگر ہم ان کے دل کو ان کے لیے صاف رکھتے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ تو پہلا سبب ہے کہ ہم اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف رکھیں۔ دوسرا سبب جو علماء کرام لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو عبادت آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کی ہے، ایسی عبادت جس کو آپ کے اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا ہو، ایسی عبادت کو کثرت سے کیا کریں، اس لیے کہ جو عبادت تنہائی میں ہوتی ہے، جو رب کے علاوہ جو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو ایسی عبادت دلوں میں کافی اثر کرتی ہیں۔ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اس چیز پر قادر ہے کہ وہ کوئی حرام چیز کو دیکھ سکے، گھر کے اندر ہے، دروازہ لاک ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں، اور وہ جو ہے حرام چیز کو دیکھ سکتا ہے، لیکن صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس چیز کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت عطا کرتا ہے، ایمان کی مٹھاس عطا کرتا ہے، اس کی عبادت میں وہ عبادت کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اور ان عبادت کے بہت سارے اقسام ہیں۔ آپ صدقہ کر رہے ہیں تو چھپا کر کیجیے، رات کو نماز پڑھیے، ایسے لوگوں کا آپ جو ہے ساتھ دیجیے جو مشکل ہے اور جو آپ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں مضبوطی عطا کرے گا اور آپ کے ایمان کی حلاوت عطا کرے گا۔ اب آئیے اصل جو ہمارا موضوع ہے کہ ایسے اعمال کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو دیکھنے کے اعتبار سے، کرنے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے وضو سے لے کے، نماز سے لے کے، روزہ سے لے کے، اور اس کے علاوہ جو ایک دوسروں کے ہمارے مابین جو آداب ہیں، جو معاملات ہیں، جو تعامل ہیں، یہ ساری چیزوں کو میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کہ ان اعمال پر میں اور آپ سب سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ایمان اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذان کے بعد کی جو دعا ہے، جو اس پر مداومت اختیار کرتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور یہ عمل ہر دن ہم سے گزرتا ہے، اور میں نے جن اعمال کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے کرنے جاؤں گا، یہ ہمارے روز مرہ کے زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہر دن ہمارا تعلق، ہمارا گزر ایسے اعمال سے ہوتا ہے۔ ان اعمال کو جمع کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ جو سب سے پہلے عمل کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو پڑھنے سے ہمیں جو خوشخبری دی گئی، ہمارے لیے جو اجر کا ہمارے لیے وعدہ کیا گیا، جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کہا، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة۔ جو شخص نماز کے بعد، اذان کے بعد اس دعا کو لازم پکڑتا ہے تو اس کو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت حاصل ہوگی۔ قیامت کے دن ہر آدمی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ باپ بیٹا سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گی، نفسی کا عالم ہوگا۔ حتیٰ کہ انبیاء اور رسول بھی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ایسے وقت میں اگر اللہ کے رسول کی شفاعت ہمیں حاصل ہوتی ہے تو پھر ہم سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب اور سعادت مند انسان ہو نہیں سکتا۔ تو یہ سب سے پہلا عمل تھا۔ تو آپ اس دعا کو یاد کیجئے، اس دعا کو یاد کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ وقت نہیں ہے، اس لیے میں جو بھی دعائیں آئیں گی اس کا ترجمہ کرنے سے میں قاصر رہوں گا، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ بس دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ پھر دوسرا عمل جو ہے وضو کے بعد کی دعا۔ ابھی آپ نے اذان کے بعد کی دعا سنی۔ اذان کے بعد کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ اب آئیے ہم جو وضو کے بعد کی جو دعا ہے، اگر ہم اسے پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے کس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ میں سے کون نہیں چاہے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو کہے کہ جنت کے 8 دروازے میں سے کسی بھی دروازے سے آپ چاہیں تو داخل ہو جائیں؟ کون نہیں چاہے گا؟ یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، جنت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ کہ اگر کوئی
وضو کرتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے، وضو کرتے وقت اس کا دل میں خیال آتا ہے کہ میں جو وضو کر رہا ہوں کہیں کوئی اعضاء ناقص نہ ہو جائے، کہیں کچھ جگہ چھٹ نہ جائے، اچھے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت اس سے کہے گا کہ جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے اگر آپ داخل ہونا چاہتے ہو تو داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنے چھوٹے عمل ہیں۔ نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، پڑھنا ہی ہے، اس کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن وضو کرتے وقت اگر ہمارے درمیان، ہمارے دلوں میں، ہمارے بدن میں یہ استشعار پیدا ہو جائے کہ اس وضو کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے جنت کا وعدہ کرتا ہے، اس وضو کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو مٹا دے گا، اگر یہ چیز ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر ہم کامیاب انسان ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح اور ایک عمل، تیسرا عمل جو وضو سے متعلق ہے، آپ میں سے ہمیں دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آخر وقت مسجد کو جاتے ہیں اور جیسے تیسے وضو کر کے پھر جو ہے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، وضو ایک عبادت ہے، وضو ایک عبادت ہے۔ آپ جب وضو کرتے ہیں تو اچھے سے وضو کرنے کی کوشش کیجئے، اور اگر کوئی انسان اتقان کے ساتھ اچھے سے وضو کرتا ہے، عمدگی سے وضو کرتا ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ ایک تو وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے تو اللہ کے رسول، اللہ تعالی ہمیں جنت کے 8 دروازے داخل کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ لیکن اگر ہم وضو کرتے ہیں اور اچھے سے وضو کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفاری، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہیں جو ہیں جھڑ کر نیچے گر جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ہمارے کان گناہ کر رہے ہیں، ہمارے آنکھ گناہ کر رہے ہیں، ہمارے پیر گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ اگر ایسے عمل کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹانے کا وعدہ کرتا ہے تو کیا ہم اس میں پیچھے رہیں گے؟ یقین مانیے، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جنت کے طلب ہوگی، رب کی رضا اس کا مقصود ہوگا، تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل کو وہ حقیر نہیں سمجھے گا، بلکہ اس کو کرنے کے لیے وہ چاہے گا کہ سب سے پہلے میں صف اول میں میں ہی رہوں۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ اس عمل میں، یہ جو اعمال ہیں ان کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو اس کے جو اجر ہے، عمل کرتے وقت آپ اس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیے، اس نیت کے ساتھ عمل کیجئے کہ میں نے اگر وضو اچھے سے کیا تو اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو مٹا دیں گے، میرے خطائیں جھڑ جائیں گی۔ تو اس نیت کے ساتھ بھی اگر آپ وضو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اور آپ اس کے مستحق بنیں گے۔ اس کے بعد اب وضو کے بعد انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک ایسا عمل ہے جو ہم سے کچھ طلب نہیں کرتا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ وقت اللہ کے لیے دیں، کچھ وقت، اور اس کے اجر میں اللہ تعالی ہمیں ایسے ثواب دے گا جس کی ہم یقین نہیں رکھ سکتے۔ کیا کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں؟ اللہ اکبر۔ فرشتے جن کے بارے میں کہا گیا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کا انہیں حکم دیتا ہے اس چیز کو بجا لاتے ہیں۔ ایسے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من تطہر فی بیتہ
ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. معزز سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے یہ ایسے شخص کے لیے ہے جو مسجد میں جو ہے مسجد کی طرف نماز کے لیے آتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص گھر میں وضو کرتا ہے اس کے بعد مسجد کو آتا ہے اور چل کر آتا ہے تو ایسے شخص کے لیے وہ جو قدم آگے بڑھاتا ہے یہ قدم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور دوسرا قدم جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن نماز کے لیے جب مسجد کو آئیں تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی ہمارے گناہوں کو مٹائے گا اور ہمارے درجات کو بلند کرے گا. تو ضروری ہے. علماء کرام اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ من تطہر فی بیتہ، کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلیں، گھر سے وضو کریں، اور اس حدیث میں جو اجر بتایا گیا ہے اس کی نیت کریں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیت کے مطابق اجر عطا کرے گا. اسی طرح اور ایک عمل ہے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے رہنا، جس کے بارے میں میں نے اب ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلی ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو نماز کے بعد اپنے مصلی میں بیٹھ کے رہتے ہیں اور پاکی کی حالت میں رہتے ہیں، یعنی ان کی وضو نہیں ٹوٹتی. تو اس ضمن میں علماء کرام کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ انسان جہاں نماز پڑھے جس مسجد میں اسی جگہ بیٹھ کے رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ اگر وہ اسی مسجد میں کسی کونے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، کسی ستون کے پاس بیٹھ جاتا ہے، تب بھی انشاءاللہ اس یہ اجر میں برابر کا ثواب ہے. لیکن شرط ہے کہ ما لم یحدث، کہ وہ جو ہے اس کی وضو باقی رہے، اس کو وضو نہ ٹوٹے، تب جا کر اگر وہ جتنا ٹائم اس مصلی میں بیٹھ کے رہے گا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما. تو معزز سامعین کرام، تو ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر اس نیت سے بیٹھ کر رہیں کہ فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں. نماز سے فارغ ہو جائیے، بیٹھ جائیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ فرشتے اس وقت میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر یہ چیز، یہ استشعار اگر ہمارے اندر داخل ہو جائے تو پھر شاید کہ ہم مسجد کو چھوڑ کر ہی نہیں آئیں گے، مسجد میں بیٹھ کے ہی رہیں گے تاکہ ہم جو فرشتوں کے دعاؤں کے مستحق ٹھہر جائیں. معزز سامعین کرام، انہیں اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں. معزز سامعین کرام، عشاء اور صبح کی نماز اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورے مکمل رات کے قیام کا اجر عطا کرتا ہے. دیکھیں کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں نے جو جنت میرے بندوں کے لیے بنا کے رکھے ہیں، میرے سارے بندے اس میں داخل ہو جائیں، میرے سارے بندے اس میں داخل ہو جائیں. اسی لیے ایسے عمل کے طرف ہماری رہنمائی کی گئی کہ جس کے کرنے میں بڑے بڑے اجر ہمیں عطا کیے گئے. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کو پورے رات کے قیام کا ثواب عطا ملتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، کہ اگر ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا ہم نے آدھے رات کا قیام کیا، آدھے رات کے قیام کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا. اور اگر پھر ہم رات کے بعد جب صبح داخل ہوتا ہے، صبح کی نماز اگر ہم نے جماعت سے پڑھ لی تو مکمل رات کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا. اللہ اکبر. اس اعمال کو بھی آپ اپنے مداومت کا جو ہے
آپ کوشش کریں, رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان سارے اعمال پر مداومت کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام, اسی طرح نماز سے متعلق اور ایک بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالی ہمارے لیے گھر بنائے گا. ہمیں کیا کون نہیں چاہے گا کہ کل ہماری اپنی گھر ہو جنت میں. آج ہم دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں, ایک گھر بنانے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ صرف اگر 12 رکعات نماز ہم سنن رواتب کا ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں گھر بنائے گا. تو معزز سامعین کرام, جو سنن رواتب ہیں, جو 12 رکعات ہیں, صبح سے پہلے 2 رکعت, ظہر سے پہلے 4 رکعت, ظہر کے بعد 2 رکعت, مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت, یہ کل 12 رکعت نماز ہوتے ہیں. جو بھی اسے پڑھے گا, اس پر مداومت کرے گا اور اس نیت کے ساتھ پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں گھر عطا کرے گا, تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا, من صلی فی یوم 12 سجدۃ تطوعا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. معزز سامعین کرام, اور اسی طریقے سے نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے. نماز کسی بھی حالت میں ہمارے لیے معاف نہیں ہے, چاہے انسان سفر کی حالت میں ہو, حضر کی حالت میں ہو, بیماری کی حالت میں ہو, نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جنگ کی حالت میں ہو تب بھی نماز فرض ہے, لیکن نماز فرض کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے. معزز سامعین کرام, اللہ تعالیٰ بارہا قرآن میں فرمایا, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. تو یہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ جو ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ, سجود کرنے والوں کے ساتھ جو ہے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے, یعنی جماعت کے ساتھ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اور جو شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور جو شخص تنہا نماز ادا کرتا ہے, تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والا تنہا نماز ادا کرنے والوں سے 27 گنا زیادہ ثواب کا حقدار ہے. اور آپ دیکھیں گے, اگر آپ کوشش کریں گے تو 27 ایسے اجر و ثواب ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو ملتی ہے, اور جو گھر میں نماز پڑھتا ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. اور انہیں 27 میں سے جیسے آپ نے سنا, ایک تو اگر ہم مسجد جاتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ہے, صف اول کا اجر و ثواب ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو 27 مختلف ایسے اجر و ثواب کے ہم مستحق ہوں گے, جو گھر میں نماز جو پڑھتے ہیں وہ اس کے مستحق نہیں ٹھہریں گے. تو نماز کو جو ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے اور ایک عمل ہے جو ہمیں جنت میں سیدھے داخل کر دے گا اگر ہم نے اس پر مداومت اختیار کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا یموت, جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے کہ جو شخص نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد مسجد میں اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے, آیت الکرسی کیا پڑھتا ہے, تو پھر اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روکے گی. معزز سامعین کرام, یہ کچھ نماز سے متعلق تھے. اب ہم جو ہے روزے سے متعلق کچھ جانتے ہیں. معزز سامعین کرام, روزہ ایک اہم عبادت ہے. ایک تو روزہ جس سے ہم گزر رہے ہیں, جس مہینے سے گزر رہے ہیں, یہ جو ہے رمضان کے روزے ہیں جو ہم پر فرض ہیں, ہر حالت میں ہم کو یہ رکھنا ہی ہے. اس کے علاوہ بعض ایسے روزے ہیں جو نوافل ہیں, جو سنت ہے, اس کے رکھنے سے اللہ تعالی ہمیں بڑے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. جیسے یوم عاشوراء جو ہے محرم کی 10ویں تاریخ, اس کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ, کہ اگر کوئی عاشوراء کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے اگلے 1 سال کے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ میں, ہم جو یقیناً انسان ہیں, ہم لوگ بشر ہیں, ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے,
بشر ہونے کے ناطے گناہ ہم سے سرزد ہوگا، لیکن ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. اگر ہم عمل پر غور کریں گے، اگر ان سارے عمل کو ہم کرتے جائیں گے تو پھر ہمارے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، سارے گناہ جو نیکی سے بدل جائیں گے. اب دیکھیے ہماری زندگی میں یوم عاشورہ کتنی بار آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک روزہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے. تو اس طرح ہماری زندگی میں کتنے یوم عاشورہ گزرے ہیں، جو بھی گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے. ہاں ایک بات میں یہاں کہہ دینا مناسب سمجھوں گا کہ یہ جو سارے گناہ ہم سے مٹانے کے وعدہ کیے جاتے ہیں نا، یہ سارے گناہ صغیرہ ہے. کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہے. اس کے علاوہ جو کبیرہ گناہ ہے، اگر ہم کبیرہ گناہ کے ارتکاب کا کیے ہوئے ہیں تو کبیرہ گناہ کے لیے آپ پر توبہ ضروری ہے. توبہ کیجیے. کبیرہ گناہ اگر آپ سے سرزد ہو گئی ہے تو آپ کبیرہ گناہ کے لیے آپ کو توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ بھی گناہ آپ سے مٹ جائے گا. تو یہ جو اعمال بتا رہے ہیں، اس سے مقابل میں جو اجر کا اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو صغیرہ گناہ ہم سے ہو جاتی ہے، یہ سارے گناہ مٹ جائیں گے. اور اگر کبیرہ گناہ آپ سے سرزد ہیں، جو کبائر ہیں، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ رب کے بارگاہ میں آئیں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہ کا اعتراف کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے توبہ کو قبول کرے گا اور آپ کے کبیرہ صغیرہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا. معزز سامعین کرام، اسی طرح ایک حدیث ہے جو متفق علیہ ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ وَإِن بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ 3 أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ. کہ اگر کوئی شخص مہینے میں 3 دن روزہ رکھتا ہے، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ 3 دن چاہے وہ ایام 20 کی روزہ رکھے یا 3 دن کبھی بھی روزہ رکھے، مہینے میں 3 دن کبھی بھی روزہ رکھے، تو ایسا کرنے والا شخص گویا کہ صیام الدہر کلی، پورے کے پورے شہر، پورے کے پورے سال اور روزے سے ہے. معزز سامعین کرام، تو ہمیں چاہیے کہ ہم، اور اس سے بڑھ کر اگر ہم 2 چیز کو جمع کر دیتے ہیں، ایک اگر ہمارا ارادہ ہو کہ اگر ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے، اور ساتھ میں ایام بیت کے جو 3 دن کے روزے ہیں، تو علماء کرام نے اس کو مستحسن کیا ہے کہ اگر انسان اس نیت کے ساتھ جب ایام بیت کا روزہ رکھتا ہے، اور اس کو یہ بھی اس کا نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب دے گا، تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. تو معزز سامعین کرام، اور اس طرح اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کے خاطر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کی دوری کے مطابق جہنم سے دور کر دیتا ہے. اگر ہم نے ایک دن کا روزہ رکھا تو ہمارے چہرے کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری کے طرح دور کر دے گا، ایک دن کا روزہ. تو معزز سامعین کرام، روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور ان روزے کو جو ہے آپ رکھیں جتنا ہو سکتا ہے. رمضان کے روزے تو ہم پر رکھنا فرض ہے، اس کے علاوہ جو نفل روزہ ہیں اسے بھی رکھنے کی کوشش کریں. معزز سامعین کرام، اس کے بعد کچھ ایسے اعمال ہیں جو ذکر و اذکار ہیں، جو ہمیں سکھائی گئی ہیں، اس کو ہم پڑھنا چاہیے، اور اس ذکر کے عوض میں اللہ تعالی ہم سے بڑے بڑے اجر کا وعدہ کیا. ان اجر میں سے، ان ذکر میں سے ایک ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے راضی ہو گیا اور ہمارا دین اسلام سے میں راضی ہو گیا اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں راضی ہو گیا، تو اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب قرار دیا. اور جب ہم یہ ذکر اپنے زبان سے کرتے ہیں تو یہ خیال بھی ہمارے دل میں آنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے رب ہونے کا تسلیم کیا ہے، اپنے دین کو اسلام ہونے کا تسلیم کیا ہے،
اور اپنے نبی اپنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی ہونے کا تسلیم کیا ہے، تب جا کے یہ شعور اگر ہمارے دل میں آ جائے، یہ شعور ہمارے عقل اور دماغ میں داخل ہو جائے، تو پھر ہمیں جنت کا وعدہ ہے، جنت ہمارے لیے واجب ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے پڑھیں. حتیٰ کہ صبح و شام کے اذکار میں بتایا گیا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. یہ آپ کو کہنے میں 10 سیکنڈ نہیں لگیں گے، 10 سیکنڈ بھی آپ سے طلب نہیں ہوں گے، لیکن اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت جیسی عظیم نعمت کی خوشخبری سناتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ وجبت لہ جنہ، اس شخص کے لیے جنت جو ہے واجب ہو گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ وہ ذکر ہے، اگر اس کو ہم ایک بار کہتے ہیں تو غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت میں ہمارے لیے ایک جھاڑ لگایا جائے گا، کھجور کا جھاڑ لگایا جائے گا. اگر کوئی صرف ایک بار کہتا ہے کیا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یا پھر سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. تو معزز سامعین کرام، یہ وہ اذکار ہیں جسے آپ لازم پکڑیے، لکھ کے رکھیے. افسوس کی بات ہے آج ہمارے گھروں میں دیکھیں گے ایسے ایسے اسٹیکر لگاتے ہیں، ایسے ایسے پوسٹر لگاتے ہیں جو شرعاً بھی جائز نہیں ہے، جو شرعاً جائز نہیں ہے. ضروری ہے کہ ہم ان اذکار کے پوسٹرز لگائیں تاکہ ہمارے اولاد کی تربیت ان احادیث نبویہ کے ذریعے ہو. یہ جو اذکار ہمیں بتائی گئی ہیں، یہ جو اذکار ہمیں سکھلائی گئی ہیں، اس کے جو عوض میں ہم سے جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اگر یہ چیز ہمارے بچوں کے دلوں میں بچپن سے داخل ہو جائے، یقین مانیے کہ جب سے بڑے بھی ہو جائیں گے، اپنی عمر کے کسی مرحلے میں پہنچ جائیں گے، یہ چیز ان سے نہیں چھوٹے گی، اس لیے کہ بچپن میں ان کی تربیت انہی کے ذریعے ہوئی ہے. بچپن سے ان کے اندر داخل کر دیا گیا ہے کہ بیٹا اگر تم اس ذکر کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جنت میں ایک گھر بنائے گا، یا جنت میں آپ کے لیے جو ہے ایک درخت لگائے گا. تو یہ جو اذکار ہیں ان ساروں کو اپنے گھروں میں پوسٹر لگانا چاہیے. دوسرے چیز کے بجائے یہ چیز لگائیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں وعدہ کیا ہے ان وعدوں کو ہمارے بچوں بچپن سے ہی اس پر سیکھیں، اس پر عمل کریں. پھر آخر میں جب بھی یہ دنیا کے کسی مرحلے میں رہیں گے تو اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے. معزز سامعین کرام، اسی طرح اور ایک ذکر جو ہمیں بتلایا گیا وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ. صرف سبحان اللہ بحمدہ اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ بولتا ہے، حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر. اللہ اکبر. اگر ہم سبحان اللہ بحمدہ دن میں 100 بار پڑھتے ہیں، اس کا اجر کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کیوں نہ ہماری گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. سمندر کے جھاگ معلوم ہے نا، جب پانی آتا ہے تو کتنے جھاگ ساتھ میں آتے ہیں، اس کے برابر بھی اگر گناہ ہمارے پاس ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا. معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اور ایک حدیث ہے جو ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جب گھر پہنچتے ہیں کام سے کر کے، چاہے وہ لیبر ہوں، چاہے ہم یعنی آفس میں کام کرتے ہو، پریشان حال رہتے ہیں، بدن، ہاتھ، ناک، کان سب پریشان رہتا ہے، راحت چاہیے. تو اس کے راحت کا علاج بھی حدیث میں موجود ہے. اگر ہم نے اس کو پڑھ لیا تو ہمیں راحت مل جاتی ہے، ہمارے بدن کی درد دور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خادم کے کام کرنے کا پاور ہمیں عطا کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اذا اخذتما مضاجعكما ان تكبر الله 34 وتسبح 33 وتحمداه 33 فهو خیر لكما من خادم. اور یہ حدیث جو ہے حضرت علی اور فاطمہ کے بارے میں آتا ہے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اللہ کے رسول کے پاس خادم طلب کرنے کے لیے گئی تھی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو گے تو پھر آپ کو کسی خادم کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر انرجی اور پاور عطا کرے گا. معزز سامعین کرام، اور اسی طریقے سے
اور ایک عمل ہے اور ایک ذکر ہے جس کو کہنے سے ہمیں جنت کے خزانے ملتے ہیں. اگر آپ کو کہا جائے کہ فلاں جگہ خزانے رکھے ہوئے ہیں، جاؤ اور لے لو، ہم میں کہ کون نہیں رکے گا، کون نہیں جائے گا؟ ہر کوئی چاہے گا کہ سب سے پہلے میں جا کے خزانے کو پکڑ لوں یا خزانے پر قبضہ کر لوں. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے خزانے کا وعدہ کرتا ہے، اور چھوٹے سے عمل کے عوض جو کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ سے جنت کے خزانے عطا کرتا ہے. اللہ کا رسول حدیث ہے الا ادلک علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا میں تم ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا کہنا. معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عمل ہیں جس کو میں نے لکھ کر لے کے آیا تھا، لیکن وقت جو ہے ختم ہونے کو ہے، افطار کو 5 منٹ وقت باقی ہے. تو میں اسی حدیث کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے میں یہاں اپنی بات کو ختم کروں گا. انشاءاللہ امید ہے کہ آگے کسی ایپیسوڈ میں اس کو میں مکمل کروں، اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ وہ عمل ہے جو ہمارے سے گزرنا ضروری ہے تاکہ اس عمل کا جو اجر ہے وہ ہمارے ذہن میں رہے. کسی بھی گھڑی، کسی بھی وقت اگر ہمارے ذہن میں آ جائے تو ہم اس کو اس نیت کے ساتھ کریں. تو میرا ارادہ یہی تھا کہ سارے عمل آپ سے مرور ہو جائے، گزر جائے، تاکہ ذہن میں آپ کے بیٹھے رہے. آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، آپ سے 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ 10 سیکنڈ آپ سے طلب کر رہے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کرتا ہے. آخری عمل کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کا ضامن ہے کہ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. واجب سامعین کرام، آپ میں سے، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے اور اس آدمی کے پاس لڑائی کی طاقت ہوتی ہے کہ اس کا بدلہ لے لے، لیکن اگر وہ صرف اللہ کے خاطر اسے چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کے رسول جو ہے جنت کے وسط میں اس کے لیے جو ہے ایک گھر کا وعدہ کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، اور اس طرح جو شخص اپنے اخلاق میں بہت عمدہ ہو، اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھا ہو، اسے بھی اللہ کے رسول نے جنت کے اعلیٰ درجے پر ایک گھر کا وعدہ کیا کہ وہ بھی بیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، کہ جو شخص اپنے اخلاق کو اچھا کر دیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے جنت کے اعلیٰ جنت میں اسے گھر عطا کرے گا. معزز سامعین کرام، اخلاق، ہم امت اخلاق ہیں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا پیمانہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے بلند مقام پر فائز کیا تھا. لیکن آج ہم ان کے امتی ہیں، لیکن ہمارے اخلاق بہت گرے ہوئے ہیں. ہم اخلاق کے سطحی درجے پر پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ امت جو امت اخلاق تھی یہ اپنی اصل وصف کو بھلا بیٹھی ہے. معزز سامعین کرام، ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اس لیے کہ ہمارے برادران وطن ہم سے جو سب سے پہلے جس سے متاثر ہوتے ہیں وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں. اگر ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنایا تو یقین جانیے ہم جو ہے اپنے برادران وطن کو اپنے اخلاق سے متاثر کر سکتے ہیں، اور اسلام کا صحیح میسج اور اسلام کا صحیح رسالہ ان تک پہنچا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزے رکھنے والے کا مقام عطا کرتا ہے. اللہ کے رسول فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ ایک آدمی جو ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ دار اور رات کو قیام کرنے والے کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، جو مرتبہ ہے، اسے حاصل کر سکتا ہے. معزز سامعین کرام، یہ جو اعمال آپ کے سامنے بتائی گئی یہ بہت ہی مختصر
کرنے میں ہمیں وقت نہیں لگتا، لیکن ہم بیکار کاموں میں اپنے وقت گزارتے ہیں، بیکار کاموں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، موبائل میں ہو، سوشل میڈیا میں ہو، یا پھر جو ہے بازاروں میں ہم لوگ بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ ان اعمال پر مداومت اختیار کریں، ان اعمال کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے مستحق بن جائیں۔ دنیا کیسے بھی گزر جائے گی، آپ امیر بن کے دنیا گزاریں یا فقیر بن کے دنیا گزاریں، دنیا گزر جائے گی، لیکن دنیا گزرنے کے بعد اصل جو ہمیشہ ہمیں جہاں رہنا ہے وہ ہماری آخرت ہے۔ اگر ہماری آخرت سنبھل گئی، سدھر گئی، تو پھر ہم سے بڑھ کر کوئی سعادت مند اور خوش نصیب انسان ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال یہاں ذکر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں مداومت اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طریقے سے یہ جو ادارہ ہے جو ماشاء اللہ ہر قسم کے ایسے دینی لیکچرز اور دینی دروس کا انعقاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ٹیم میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جو اور حوصلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه كان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔